اگر ابہام کوئی تھا بھی تو وہ ابہام بھی دور ہو چکا ہے. کوئی کنفیوژن تھی یا پھر اگر آپ کہہ لیں کہ کوئی امید کسی حوالے سے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے مین سٹریم پالیٹکس کے حوالے سے یا پھر طاقتور حلقوں کے ساتھ ریکنسیلیشن کے حوالے سے اگر کوئی امید بھی تھی اور اس امید کے جو مدھم دیے تھے وہ بھی بجھ چکے ہیں. اور ظاہری بات ہے اس پریس کانفرنس کو تمام تر لوگ مختلف انداز میں اس کے ترجمے کر رہے ہیں, اسے انالائز کیا جا رہا ہے, اس پر تبصرے ہو رہے ہیں, اسے انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے. بٹ ایک چیز بڑی واضح ہے اور وہ یہ ہے کہ ہر صورت میں یعنی ان آل دا سرکمسٹانسز آپ کسی بھی تجزیہ کار کو سن لیں, ایک چیز بڑی واضح ہے اور ایک چیز اور ایک نقطہ ہے جس پر اس وقت کنسنسس ہے کہ جو اوور آل پرسپشن ملی ہے اس سے پریس کانفرنس سے وہ یہی ہے کہ بالکل پوائنٹ آف نو ریٹرن سے کوئی بہت کوسوں دور, یعنی پوائنٹ آف نو ریٹرن خواب و خیال ہے. یہ بات ہے ایوری ون واز ویٹنگ فار دس ریسپانس اینڈ دس ریسپانس واز ویری امپورٹنٹ. بٹ یہ ریسپانس اب جو آیا ہے اس نے سب کے 14 طبق روشن کر دیے ہیں. اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں آبویسلی انہوں نے نام نہیں لیا, سوالوں میں نام لیا جا رہا تھا, لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر نے کسی بھی صورت پی ٹی آئی کا لفظ یا پھر عمران خان یہ لفظ نہیں بولے. لیکن آبویسلی انہوں نے سیاسی جماعت اور 9 مئی کے واقعات کے اندر پھر کون سی سیاسی جماعت, تو ظاہری بات ہے وہ کلیئرٹی تھی لیکن انہوں نے نام ڈائریکٹلی نہیں لیے. اور جو الزامات تھے ان کا حرف بہ حرف جواب جو ہے وہ عمران خان صاحب کی طرف سے آ چکا ہے. تو یہ چیز بھی ہم انالائز کر لیتے ہیں کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت صورتحال یہ بن چکی ہے اور اس اگر سچویشن کو اگر ہم سمجھیں تو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب, اور میں ایک چیز آپ کو یہ بتا دوں کہ میرا مقصد مایوسی پھیلانا نہیں ہے, بٹ وہ بات ہے نا کہ جو دیکھتا ہوں وہی بولنے کا عادی ہوں. میں اپنے شہر کا سب سے بڑا فسادی ہوں اور بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ خبر جو ہے وہ بے شک جیسی بھی ہو آپ کو وہ دینی پڑتی ہے کیونکہ دیٹ از ریالٹی. اور آنکھیں بند کر لینا کسی خطرے کو دیکھ کر اور یہ کہنا کہ نہیں جی سب اچھا ہے, یا پھر آپ کہہ لیں کہ جی کہتے رہیں سب ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے ایوری تھنگ از اوکے, تو آپ مجھے لگتا ہے کہ اگلی پارٹی کے ساتھ جسے یہ سب بتا رہے ہیں آپ اس کی خیر خواہی نہیں کر رہے, آپ اس کے بدخواہ ہیں کیونکہ آپ اسے ایک ریالٹی چیک نہیں دے رہے کہ اس وقت اصل میں آپ کو کیا کیا تھریٹس ہیں, اس وقت اصل میں آپ کے لیے کیا کیا پرابلمز ہیں. تو ظاہری بات ہے کہ یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے اور اس چیز کو سمجھنا بھی ضروری ہوتا ہے. اور اس وقت بڑی تکلیف دہ یہ صورتحال ہے. ٹو بی ویری آنےسٹ میں خان صاحب کے رسپانس پہ آنے سے پہلے یہ 2 باتیں آپ سے کرنا چاہوں گا. اور ظاہری بات ہے ہم بھی صحافت پچھلے 1.5 سال میں جتنی ہمارے لیے مشکل بنا دی گئی, کیسز ضمانتیں ابھی بھی کیسز میں الجھے ہوئے ہیں, کسی عدالت میں کبھی کسی عدالت میں وکیلوں سے رابطے, یعنی اور کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی در بدر کبھی اس کے در, وہی غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں سے گزر گیا, تو پتہ نہیں کہاں سے ہم بھی گزر گئے. اور ابھی تک آپ یہ دیکھیں, بلکہ میری آپ سے یہ درخواست بھی ہوگی کہ ہمارے جتنے چینلز ہیں اسپیشلی اور ان سب کے اوپر اور ہر طرح کی پابندی جو ہے, اور اب میس رپورٹ کیا جاتا ہے, اور میس رپورٹ جب ان پلیٹ فارمز پہ کیا جاتا ہے تو پھر وہ اس سے آپ کی ریچ کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو اس کا توڑ یہ ہوتا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ لائک کیا کریں. تو جتنے زیادہ لائک آپ کر سکتے ہیں ضرور کیجیے گا. کامنٹ اور آپ کی رائے ہمارے لیے ویسے ہی مقدم ہے کیونکہ اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ پبلک پلس کیا ہے اور پبلک کیا سوچ رہی ہے. اور یقین مانیں نہ تو کسی طاقتور کی رائے اتنی میٹر کرتی ہے, نہ کسی سیاستدان کی, نہ کسی صحافی کی, نہ تجزیہ کار کی, کیونکہ میری تو تھیوری ایک ہے, میرے نزدیک اصل طاقتور حلقہ اصل اسٹیبلشمنٹ عوام ہے. کسی بھی جمہوریت میں جمہور میرے آئین کے مطابق بھی اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد پھر پاکستان کی عوام کی ہے, کسی اور کی نہیں ہے. تو میرا تو یہ پہلے دن سے موقف رہا ہے. اب پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے کیا موقف رکھتے ہیں. نمبر 1 وہ اس کی مذمت کرتے ہیں اور ظاہری بات ہے بلاول صاحب اور دیگر جماعتیں کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب اس کی معافی مانگے. اچھا معافی اور مذمت میں فرق کیا ہے؟ مذمت تو یہ ہے کہ میں بیٹھا بھی مذمت کر سکتا ہوں, اینی ون کین کنڈیم واٹ ہیپنڈ آن دیٹ ڈے. معافی آپ اسی چیز کی مانگتے ہیں جو آپ نے کی ہو. اور آبویسلی خان صاحب کا موقف بڑا واضح ہے, بڑا دو ٹوک ہے کہ وہ اس سب کے اندر انوالو نہیں تھے. آلدو آئی ایس پی آر کی طرف سے یہ بات بڑی واضح انداز میں کہی گئی ہے کہ 1 سال سے جو نیریٹو اینٹی ملٹری یا اینٹی اسٹیٹ جو انہوں نے کوٹ کیا ہے, میں کوٹ ان کوٹ کر رہا ہوں, جو ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی گئی وہ بھی اسی سارے منصوبے کی آپ کہہ لیں کہ تیاری تھی.
اور اس پر آ کر رکنی تھی یہ چیز، اور یہ اتنے عرصے سے یہی کچھ کیا جا رہا تھا، اور پچھلے 1-2 مہینے میں ایگزیکٹلی یہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں یہ منصوبہ، اور پھر انہوں نے جواب بھی دیا کہ بھئی ایسا کیسے ہو سکتا